بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود قرب مصطفیٰ سے ایمانی حلاوت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ بارہا کا یہ مشاہدہ ہے اور بہت بار یہ بات سامنے آئی ہے کہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ جیسے ہی پڑھنا شروع کیا تو ایمان کی حلاوت محسوس ہوئی۔ ایمان کی حلاوت کو بتانا، لفظوں میں بتانا بہت مشکل بات ہے، کیونکہ ایک لذت ہے۔ جیسے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے تو دل مسرور رہتا ہے، خوشی ہوتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب آپ کو ایمانی حلاوت محسوس ہوتی ہے تو اس میں ایک مٹھاس ہوتی ہے، آپ کے عمل میں لذت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتا ہے، اور یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، ایک ایسا سرور ہوتا ہے جیسے دونوں جہاں آپ کے پاس ہوں، آپ اس کیفیت سے باہر ہی نہیں آنا چاہتے۔ یہ جو درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کامل مکمل رحمت بھیج جو تیری رضا اور مرضی کے مطابق ہو۔ کا جو بھی شخص ورد کرتا ہے، اس درود پاک کو کثرت سے پڑھتا ہے تو یقینی طور پر اسے کلمہ شریف نصیب ہوگا مرتے وقت، اور اسے موت کی سختی محسوس نہیں ہوگی، اور اس کے لیے موت ایک خوشگوار احساس کی طرح ہوگی۔ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، بشرط یہ کہ پڑھنے والے پہ استقامت ہو اور اس نے استقامت کے ساتھ اس درود پاک کو اپنی زندگی میں پڑھا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جھولیاں بھر بھر کر عطا کرتا ہے۔ مستقل مزاجی سے جو بھی شخص یہ درود شریف کا ورد کرے گا اور جلد بازی نہیں کرے گا، استقامت کے ساتھ پڑھتا چلا جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ شیطان کے ہر وار سے محفوظ رہے گا۔ اور صبر و استقامت مومن کا مزاج ہے، جو بھی ملے گا اسے انشاءاللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ پڑھنے کے سبب ملے گا۔ درود شریف کا ورد جاری رکھیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم پر رحمت کا نظام کچھ عرصے کے لیے معطل ہو جاتا ہے۔ مطلب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں جو ہے اجر و ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے، گناہ بھی مٹ رہے ہوتے ہیں، نیکیاں بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن جو ایک فیض ہوتا ہے درود پاک کا، جو ایک روحانی نظام ہوتا ہے، جو ایک درود پاک پڑھنے کے سبب سے ہم پر روحانی خواب کا سلسلہ چلتا ہے، یا ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے اعمال میں بہتری آ رہی ہوتی ہے، وہ رک جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے صرف ہمارے گناہوں کے سبب۔ ہمارے گناہ ان فیض اور درود پاک کے درمیان آ جاتے ہیں، اور پھر ہمیں ایک بے چینی سی محسوس ہوتی ہے۔ ہم درود پاک پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ سکون محسوس نہیں ہوتا۔ پھر جب درود پاک کی رحمت ہم پر نازل ہوتی ہے اور وہ گناہ ہم سے ختم ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، ہم اس گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں، تو رحمت کا نظام واپس سے بحال ہو جاتا ہے، ہماری زندگی میں سکون آنے لگتا ہے، ہمارے کام بننے لگتے ہیں، رکاوٹیں دور ہونے لگتی ہیں، جو بھی الجھنیں ہوتی ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں، اعمال کی طرف، تسبیحات کی طرف، نماز، تلاوت، درود شریف، حتیٰ کہ تہجد کی طرف بھی دل مائل ہونے لگتا ہے، اور یہ تمام عبادات بے انتہا آسان ہو جاتی ہیں۔ بغیر ارادے کے تمام اچھے اعمال خود بخود سرد ہونے لگتے ہیں۔ ہم روحانی طور پر جو ہمارے اندر گناہوں کے سبب بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ بیماریاں درود پاک پڑھنے کی برکت سے، درود پاک کی رحمت کے صدقے سے ختم ہونے لگتی ہیں۔ جب ہم درود شریف کا ورد شروع کرتے ہیں تو ہماری روحانی بیماری تندرستی میں بدل جاتی ہے، ہماری روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہمارے اندر ہمیں ایک انرجی محسوس ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دل تو کرتا ہے کہ عبادت کروں لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری روح بیمار ہوتی ہے گناہوں کے سبب، اور ہماری روح آمادہ نہیں ہو پاتی ہے عبادت کی طرف، اس وجہ سے ہمارا دل عبادت نہیں کرتا۔ لیکن جب روح سے گناہوں کی کثافت دھل جاتی ہے تو جسم خود بخود عبادت کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ جو لوگ پہلے نماز کم ہی پڑھا کرتے تھے، جب انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو تھوڑے ہی عرصے میں وہ نماز کی طرف بھی مائل ہو گئے۔ ایون کہ میں خود بھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھتی تھی، پابندی سے ادا نہیں کرتی تھی، اکثر فجر کی قضا ہو جاتی تھی، کبھی عشاء قضا ہو جاتی تھی، لیکن جب درود پاک کی پابندی آئی زندگی میں اور درود پاک کثرت سے پڑھنا شروع کیا تو درود پاک کا ایک فیض مجھے یہ ملا کہ نمازوں کی پابندی ہوئی الحمدللہ، تہجد کی بھی توفیق ملی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اشراق کی نماز کی، چاشت کی نماز کی بھی اللہ نے پابندی عطا فرمائی۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور فضل ہوا کہ اس نے ترجمہ تفسیر سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، وگرنہ تو سال میں کبھی کبھی قرآن پاک کی تلاوت کر پاتی تھی، لیکن درود پاک کی برکت سے الحمدللہ قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے پڑھنے کی بھی توفیق ملی، قرآن پاک کی تجوید بھی درست ہوئی دوبارہ سے، نمازوں کی پابندی بھی ملی، پردے کی بھی توفیق ملی۔ تو درود پاک ایک ایسی نفلی عبادت ہے جسے آپ مستقل مزاجی سے کریں تو آپ کے فرض اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں اور فرض اعمال کی پابندی بھی نصیب ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والوں کو تہجد کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کریم سے بات کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہی چلا جاتا ہے، اور ہمیں ایسی ایسی رحمتیں، برکتیں ملتی ہیں کہ جس کا بتانا محال ہے۔ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے لمحے سے لے کر بڑی سے بڑی تکلیف تک درود پاک کی برکت سے ختم ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ اور اگر بندے کو تہجد کی نماز نصیب ہو جائے تو کیا ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ اور تہجد کی عبادت تو وہ عبادت ہے کہ بندہ کرتا ہے تو قبول و مقبول ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول و مقبول ہو جاتی ہیں۔ بندہ قبول ہو جاتا ہے تبھی اسے تہجد کی توفیق ملتی ہے، اور پھر تہجد میں مانگی گئی ہر دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے۔ اس درود پاک میں جو انوار پوشیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انوار عطا فرمائے۔ اس درود پاک کے اندر جو برکتیں پوشیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ برکتیں بھی عطا فرمائے۔ اس درود پاک کو مستقل مزاجی کے ساتھ محبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم محبت سے پڑھیں تو ہمیں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو، اور ایسا قرب عطا ہو کہ جس کی برکت سے دنیا کی تمام میل کثافت، دنیا کی محبت، دنیا کی تمام دھوکے بازی ہمارے دل سے نکل جائے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ساتھ اس دنیا سے اپنے پاس بلائے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔